السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک دو دن میں کچھ لوگ ماہی کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ احمد صاحب اپنے کمرے میں موجود آمنہ بیگم سے مخاطب ہوئے تھے۔ کون لوگ ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ جی، وہ کل آئیں گے تو آپ بھی جان جائیں گی۔ وہ ان کی اور ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی تھی اور بنا کچھ کہے باہر آ گئی جہاں سب لوگ جانے کی تیاری میں تھے۔ وہ زری کو سیڑھیوں سے آتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ زری کو لگا کہ ابھی اور زلت ہونا باقی ہے۔ وہ آئی اور آمنہ بیگم کے پاس کھڑی ہو گئی۔ تم بھی جا رہی ہو؟ آمنہ بیگم کے پوچھنے پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ نجمہ اکیلی اتنے سارے کام کیسے کرے گی اگر تم بھی چلی گئی تو؟ موم، نجمہ پہلے بھی سارے کام اکیلی ہی دیکھتی تھی۔ یہ ابان کی آواز تھی جو زری کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ چلیے، وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر لے آیا جہاں سب پہلے ہی موجود تھے۔ بھائی آپ بھی جائیں گے؟ بھائی اگر میری بیوی کو لے کر جانا ہے تو میرا جانا شرط ہے۔ اس کا ہاتھ دبایا جو کچھ دیر پہلے پکڑ کر باہر لایا تھا۔ اس کے اس طرح کہنے پر سمیہ نے ناگواریت سے زری کو دیکھا۔ وہ اسی لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا جبکہ ماہی اور سمیہ یاسر کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ خوشگوار ماحول میں کھانا کھائے اب واپسی کے راستے پر تھے۔ کیا تم آئس کریم کھاؤ گی؟ نہیں، لیکن مجھے کھانی ہے۔ وہ یہ کہہ کر گاڑی ایک آئس کریم پارلر پر روک چکا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے ارد گرد دیکھ رہی تھی جب اسے تھوڑے فاصلے پر دو بائیکس دکھیں جس پر 4 لوگ سوار تھے، جن میں سے 2 ابان کو دیکھ رہے تھے اور 2 ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا ان لوگوں کا اس طرح ابان کو دیکھنا۔ ان میں سے ایک نے گاڑی کی طرف اشارہ بھی کیا تھا۔ ابان جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھا اس کا دل کیا کہ وہ اسے بتا دے، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ یہ پکڑو آئس کریم۔ وہ آئس کریم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے نہیں کھانی۔ میں نے کب کہا تمہارے لیے ہے؟ میرے لیے ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں گاڑی چلاؤں یا آئس کریم کھاؤں؟ اگر تمہارا دل چاہے تو تم بھی کھا سکتی ہو۔ وہ اس کی طرف ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ زری اس کی بات پر خاموش ہو گئی۔ یہ میرے حلال پیسوں کی ہے جسے تم ضائع کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ رزق کو ضائع کرنے سے بھی گناہ ملتا ہے۔ اس کے یوں ترس دینے پر زری نے آئس کریم کا سپون اس کی طرف بڑھایا تھا جسے وہ مزے سے کھا گیا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ اسے 4 سے 5 سپون کھلا چکی تھی۔ گاڑی کافی سنسان راستے پر آ گئی تھی۔ وہ ان سب باتوں میں بائیک والوں کو بھول گئی تھی جسے اس نے شیشے سے دیکھا تھا۔ وہ 2 بائیکس اور بھی ان کے پیچھے تھیں۔ اس نے ایک نظر ابان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ابان، اس نے شاید پہلی بار اس کے سامنے اس کا نام پکارا تھا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ میرا نام لیا؟ تمہارے منہ سے کافی اچھا لگ رہا ہے۔ چلو شکر ہے تم نے آپ جناب کی بجائے میرا نام لیا اور اب ہم میں پکی دوستی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ ابان، وہ بائیک ہمارا پیچھا کر رہی ہیں، اس نے جلدی سے بولا۔ ابان نے جلدی سے شیشے سے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ آئس کریم پارلر سے ہمیں نوٹ کر رہے تھے۔ تو بیوقوف پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ چلایا۔ وہ اکیلا ہوتا تو ان سے نپٹ لیتا۔ یوں زری کے ساتھ اسے فکر ہوئی تھی۔ آپ نے ابھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور آپ مجھ پر چلا رہے ہیں، وہ اداسی سے بولی جب ایک بائیک ان کے سامنے آ کر رکی اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ تم باہر نہیں نکلو گی؟ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ وہ لوگ گاڑی کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تھے جب کسی ایک نے گاڑی کا شیشہ بجایا تھا۔ ابان نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا۔ باہر آؤ۔ نہیں ابان، آپ باہر نہیں جائیں گے۔ وہ رو پڑی تھی۔ ابان گاڑی سے نیچے اترا۔ جو بھی ہے نکال دو۔ اس میں سے ایک شخص نے ابان کی کمر پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ زری یہ دیکھتے ہوئے ہی باہر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ابان، وہ اس کی طرف بڑھنے کو تھی جب ایک شخص اسے پکڑ چکا تھا۔ انہیں چھوڑ دیں، یہ لے لیں، یہ سب لے لیں۔ وہ اپنا زیور اتار چکی تھی۔ ان میں سے وہ 2 کنگن بھی تھے جو ابان نے اسے منہ دکھائی میں دیے تھے۔ یہ چین۔ اس نے چین پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، یہ نہیں میں دے سکتی۔ وہ شخص زری کی چین کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے تھا جب ابان زری کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ہاتھ نہیں لگانا اسے۔ وہ زری کی طرف مڑا تھا۔ زری، چین اتار دو۔ نہیں، میں نہیں دوں گی۔ زری، میں کہہ رہا ہوں نا کہ اتار دو۔ وہ اس کی چین اتارنے کو تھا جب زری پیچھے کو ہوئی تھی۔ نہیں، اس چین کی اہمیت میری نظر میں دگنی ہو گئی ہے کیونکہ یہ میرے بابا نے دی تھی اور اس میں پہنا ہوا لاکٹ آپ نے۔ میں اور ایسی بہت ساری چینیں لے آؤں گا۔ یہ ایسے ہی ڈرامے کریں گے۔ تو چین نکال لڑکی کے گلے سے۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھی سے بولا تھا۔ وہ شخص آگے بڑھا۔ زری کو کھینچا تھا۔ وہ گاڑی کے بونٹ سے جا لگی تھی۔
ابان نے اندھادھند لڑائی شروع کر دی۔ گولی چلنے کی آواز پر جری کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ گولی ابان پر چلی تھی۔ گولی چلنے پر ہی وہ لوگ اپنی بائیک لے کر بھاگ گئے تھے۔ ابان، ڈاکٹر ابان کیسا ہے؟ وہ سب اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے جب فہد نے ڈاکٹر سے پوچھا جو ابھی آئی سی یو سے باہر کھڑے تھے۔ گولی نکال دی ہے انہیں۔ گولی ان کے مسلز پر لگی تھی۔ صبح تک ہوش آ جائے گا۔ عاشی، تم زری اور ماہی لوگوں کو لے کر جاؤ۔ یاسر بھی وہیں موجود تھا۔ فہد نے اسے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ بھائی، مجھے ایک بار انہیں دیکھنا ہے۔ وہ زری کو ابان کے پاس لے گیا۔ زری نے دیکھا وہ واقعی ایک رات میں مرجھا سا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق خون کافی بہہ چکا تھا۔ عاشی کو کار چلانی آتی تھی۔ وہ خود ڈرائیو کر کے سب کو لے آئی تھی۔ گھر میں آغا جان، آمنہ بیگم، احمد صاحب اور رابعہ بیگم سب ابان کی حالت سے لا علم تھے، اس لیے وہ سب آرام آرام سے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ماہی اور سمیہ ایک کمرے میں چلی گئی تھی۔ عاشی نے زری کے ساتھ رہنا مناسب سمجھا اس کی حالت کے مد نظر، لیکن زری نے بڑی سہولت سے اسے انکار کر دیا تھا۔ عاشی، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ اسے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر واپس ماہی لوگوں کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو آج خالی کمرہ تھا۔ روزانہ جب وہ کمرے میں آتی تھی تو وہ پہلے ہی موجود ہوتا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس آئی تھی، لیپ ٹاپ اٹھایا جس پر وہ کچھ کام کر رہا تھا۔ کچھ پل ایسے ہی اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اب ان کو جب گولی لگی تھی تو زری کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہاں اس کی طرف لپکی، اپنا دوپٹہ زور سے اس کے بازو پر باندھنے کے انداز میں رکھا تھا۔ وہ ہوش میں تھا مگر جیسے ہی درد کی شدت بڑھی تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ اٹھی اور وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ اپنے سائیں کے لیے خدا سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی تھی۔ احمد صاحب کافی برہم ہوئے۔ انہیں رات کو ہی ابان کی حالت کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ صبح ہی آمنہ بیگم کو ساتھ لیے ہسپتال چلے گئے۔ ہسپتال میں فہد اکیلا نہ تھا بلکہ سبحان اور اس کی بیوی ردا اور اس کا بیٹا ماہر بھی موجود تھا۔ السلام علیکم آنٹی، ردا نے آمنہ بیگم کو سلام کیا۔ السلام علیکم آنٹی، ردا نے آمنہ بیگم کو سلام کیا۔ وہ سبحان کی موم ڈیڈ کو پہلے کافی بار تصویروں میں دیکھ چکی تھی۔ احمد صاحب نے ردا کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیا جبکہ 4 سالہ ماہر خود ہی احمد صاحب کی گود میں چڑھ گیا۔ دادا جانی، آپ کو تو میں نے اتنی بار تصویروں میں دیکھا ہے۔ بابا جانی کہتے ہیں کہ میرے دادا جان ہیں۔ کیا آپ سچ میں ہمارے ساتھ چلیں گے؟ جی میری جان، اب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ وہ چاچو کے پاس ہیں، انہیں چوٹ آئی ہے نا اس لیے۔ وہ ماہر کو اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گئے جہاں ابان بھی موجود تھا۔ ڈیڈ، وہ ماہر کو اٹھا کے اندر کی طرف بڑھ گئے جہاں ابان موجود تھا۔ ڈیڈ، سبحان ان کی طرف بڑھا تھا مگر ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک چکے تھے۔ آمنہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا تھا۔ چھٹی کا کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ احمد نے فہد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی انکل، اب ہم اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ کچھ فارمیلٹیز ہیں، میں وہ پوری کر کے آتا ہوں، آپ بیٹھ کر انتظار کریں پھر چلتے ہیں۔ آمنہ بیگم ابان کے پاس آئی اور اسے پیار کیا۔ موم، میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سی چھو کر گزری ہے۔ اس نے ایک نظر احمد صاحب پر ڈالی جو کہ صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ وہ گھر آ گیا تھا۔ گھر میں کافی زیادہ لوگوں کے آ جانے کی وجہ سے کام بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے زری کو اس کے پاس زیادہ دیر رہنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ یوں سب کے آ جانے سے کچن میں لگی رہی تھی۔ ردا نے بھی اس کی مدد کے لیے کہا تھا جسے اس نے بڑی سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ زری، مجھے بھی کام بتاؤ، میں بھی تمہاری مدد کروا دیتی ہوں۔ نہیں بھابھی، آپ آج آرام کریں، پھر بعد میں آپ کو ہی میرے ساتھ کچن میں کام کروانا پڑے گا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ضرور۔ اس نے اس کے لیے دوپہر کے کھانے میں سوپ بنا دیا تھا۔ وہ اسے لے کر جانے ہی لگی تھی کہ سمیہ آ گئی۔ آغا جان اپنی دوا کے لیے کہہ رہے ہیں، تم انہیں دوا دو۔ اور یہ کیا ہے؟ ابان کے لیے سوپ ہے؟ وہ خود ابان کو اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانا چاہتی تھی۔ میں سوپ ابان کو دے آتی ہوں، تم پہلے آغا جان کی دوائی دے دو۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بول سمیہ کو دے دیا۔ اس کے بعد پورا دن اسے موقع نہیں مل سکا ابان کے پاس جانے کا۔ ماہی اور عاشی بھی رات کے کھانے بنانے میں اس کی مدد کے لیے آ گئی تھی۔ اب وہ رات کے کھانے کے بعد نجمہ سے برتن دھلوانے کے بعد اپنے کمرے میں بڑھی تھی۔ وہ ابھی بیڈ پر لیٹا آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس کو زری پر غصہ آیا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا وہ ایک بار آئی تھی، وہ بھی کچھ پل کے لیے۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کمرے میں قدم رکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ دوپہر میں سوپ بھی سمیہ لائی تھی جو کہ ابان کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ سوپ تم نے بنایا ہے۔ ہاں، بہت محنت سے میں نے تمہارے لیے سوپ بنایا ہے، پی کر بتاؤ کیسے بنا ہے۔
وہ سپون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں وہ گاڑی والا منظر لہرایا جب زری اسے اپنے ہاتھ سے آئس کریم کھلا رہی تھی۔ نہیں، میں خود کھا لوں گا، وہ اس کا بڑھا ہوا ہاتھ واپس پول کی طرف کرتے ہوئے بولا۔ سمیہ کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر سو گیا اور رات 7 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی اور رات کا کھانا آمنہ بیگم نے اسے اپنے ہاتھوں سے کروایا تھا اور تب بھی وہ دشمن جان نہیں آئی تھی اور 9 بجے کے قریب وہ بیڈ پر لیٹا اسے سوچنے میں مصروف تھا۔ دروازہ کھلا، اب کوئی شک نہیں تھا کہ وہ دشمن جان ہی ہوگی۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے ایسے ہی لیٹا رہا جب زری دروازہ بند کیے اندر داخل ہوئی۔ وہ اس کی طرف آئی جو ہوں ویسے ہی لیٹا رہا۔ سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس ویسے ہی موجود تھا جیسے اس نے بھجوایا تھا، مطلب اس نے میڈیسن بھی نہیں لی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹایا، مقابل اسی ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ آپ نے میڈیسن نہیں لی ابھی تک، تمہیں اس سے کیا؟ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ پایا، تمہیں اب فرصت ملی ہے۔ زری کو یوں اس کا کہنا دل پر لگا۔ وہ بنا کچھ کہے صوفے پر جا بیٹھی، آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ انتظار میں تھا وہ اس سے کچھ کہے گی، لیکن اس کے ہاتھ اٹھانے پر وہ وہاں نہیں کھڑی تھی بلکہ صوفے پر بیٹھی رونے کا مشغل فرما رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا، یوں جلد بازی میں اٹھنے سے اسے اپنے بازو میں تکلیف ہوئی تھی۔ زری، یہ کیا طریقہ ہے مجھے منانے کی بجائے تم خود منہ پھیلائے 2 میل دور جا بیٹھی ہو؟ اس کے بولنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اب میڈیسن دو گی یا خود اٹھ کر لوں؟ وہ اس کے بولنے پر جلدی سے اٹھی اور اس کو میڈیسن نکال کے دی۔ کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، خفا ہونے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ تم ایک بار بھی مجھے دیکھنے نہیں آئے؟ آپ نے کہا ہی نہیں کیا یہیں کہ ظرفشاں لگا رہی میرے پاس آؤ؟ میرے کہنے سے تم آ جاتی۔ ہاں میں آ جاتی۔ کیا تم خود نہیں آ سکتی؟ کیا تم خود نہیں جان سکتی؟ کیا یہی کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں خود آؤں؟ ہاں۔ کیوں؟ ظرفشاں لگا رہی کیوں ہمیشہ پہلے قدم اٹھائے؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں آپ کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہو؟ تم جانتی ہو یہ خطرناک ہے۔ ہاں، لیکن اب مجھے خطروں سے ڈر نہیں لگتا۔ تو پھر کس سے لگتا ہے؟ آپ کو کھو دینے سے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سوالوں کے جواب دینے میں اتنا مگن تھے دروازے بجنے تک کی آواز سنائی نہیں دی۔ زری ہی پہلے اس شہر سے نکلی اور دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی۔ چاچی، چاچو، وہ بھاگ کر ابان کے بیڈ پر آ گیا۔ میرے شیر، کیا ابھی تک سوئے نہیں؟ نہیں، میں آج آپ کے ساتھ سوؤں گا۔ یار، بڑے ہو گئے ہو تم، بہادر بنو، تمہیں اب اپنے کمرے میں سونا چاہیے، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ چاچو، آپ بھی تو بڑے ہیں، پھر کیوں چاچی کے ساتھ سوتے ہیں؟ کیا آپ کو ڈر لگتا ہے؟ ماہر کی بات سن کر زری کا قہقہ بلند ہوا۔ یار تم کتنے شیطان ہو، میں تمہیں ایک اچھا بچہ سمجھ رہا تھا۔ ابان منہ بگاڑتے ہوئے بولا۔ چاچی، آپ بھی بیڈ پر آ جائیں۔ زری اپنی ہنسی روکتے ہوئے بیڈ پر آ گئی اور ماہر اور ان دونوں کے درمیان میں لیٹ گئی۔ زری بھی لائٹ آف کیے لیٹ گئی تھی۔ ماہر، آپ ذرا میری طرف ہو جائیں، آپ کے چاچو کو چوٹ لگی ہے نا، انہیں درد ہوگا۔ گھر میں آج کافی شور و گل تھا۔ احمد صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے جبکہ ابان اور سبحان کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈیڈ، بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں ایک موقع تو دے دیں۔ کیا ضرورت تھی اتنی رات کو آئس کریم کھانے کی؟ احمد صاحب ابان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولے تھے۔ اتنے میں زری چائے لیے اندر داخل ہوئی۔ ڈیڈ، آپ کی بہو ہی ضد کر رہی تھی کہ اسے آئس کریم کھانی ہے۔ اگر اسے آئس کریم نہ لے کر دیتا تو پھر آپ کو یا آغا جان کو شکایت لگانی تھی۔ میری یہ سب؟ زری سے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ زری تو حیران رہ گئی۔ کیسے اپنے بچاؤ کے لیے اسے آگے کر دیا؟ اگر ہماری بیٹی کے کہنے پر گئے تھے تو پھر معاف کیا۔ وہ زری کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ، بھائی سے ناراضگی ختم کریں۔ میں ناراض نہیں ہوں، اسے کہہ دو کل سے فیکٹری آنا شروع کر دے۔ اب تم لوگوں کا باپ بوڑھا ہو رہا ہے، ابھی تو آپ ینگ ہیں ڈیڈ۔ سبحان اٹھ کر ان کے گلے لگتا ہوا بولا۔ وہ سب مسکرا دیے۔ آج ظفر صاحب اپنے بیٹے دانیال کے ساتھ ماہی کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ بھی اس وقت گھر پہ موجود رہو۔ دانیال؟ ہاں، زری کی خالہ کا بیٹا ہے، اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، اکیلا بھائی ہے، اس کا باپ کا اپنا بزنس ہے، اس کے والد صاحب فیکٹری آئے تھے، تم دونوں بھی دیکھ بھال لو۔ مجھے تو یہ رشتہ ٹھیک لگا ہے ماہی کے لیے، اور بیٹا تم بھی ماہی سے ایک بار اپنے طریقے سے پوچھ لو۔ جی تایا ابو۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی جب ابان خود سے شرٹ پہن رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھی، اس سے شرٹ لے لی۔ مقابل نے شرٹ واپس لے لی۔ تم یہ جانتی تھی کہ دانیال رشتہ بھجوانا چاہتا ہے؟
وہ بنا جواب دیے شرٹ لینے کے لیے آگے ہوئی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں؟ ہاں، جانتی تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں بتانا چاہتی تھی لیکن آپ نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا، وہ دوسری طرف منہ کرتے ہوئے بولی۔ اسے اپنے سوال کرنے پر پچھتاوا ہوا۔ اس نے اسے اپنی طرف موڑا۔ زری، اگر میں کبھی تمہیں خود بھی کہوں مجھے چھوڑ دو یا مجھ سے دور چلی جاؤ تو مجھے تب بھی اکیلا چھوڑ کر مت جانا، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ اچھا، آپ شرٹ پہنا دو، خود ہی پہنے اپنی شرٹ۔ وہ شرما گئی تھی۔ ایسے کیسے پہنچوں گا؟ کیا تم نہیں جانتی تمہاری وجہ سے گولی کھائی ہے؟ اس کے بولنے پر زری فٹ سے اسے طرف دیکھا۔ آپ مجھے قصوروار مانتے ہیں؟ اس کے اس طرح دیکھنے سے وہ جان گیا تھا کہ وہ غلط کہہ گیا ہے۔ وہ جانے کو تھی جب وہ اس کی چین پکڑ گیا۔ تم چاہتی ہو کہ یہ نہ ٹوٹے تو میری طرف شرافت سے دیکھو۔ وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ یار زری، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں کہہ نہیں پاتا اور میرے منہ سے کچھ غلط نکل جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چھوڑیں مجھے ماہی کو بھی تیار کرنا ہے اور آپ بھی جلدی سے نیچے آ جائیں۔ ماہی، میں معافی چاہتی ہوں، میں نے تمہیں اس بارے میں پہلے نہیں بتایا، وہ اسے تیار کرتے ہوئے بولی۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ ویسے بھی میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میری وجہ سے میرے دونوں بھائی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس طرح ہماری فیملی پھر سے پوری ہو گئی ہے۔ وہ سب اس رشتے سے راضی ہیں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آمنہ بیگم نے بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ بھی اسی میں راضی تھی۔ ان کا پورا خاندان پھر سے ایک ہو گیا۔ ویسے ہی دانیال کھاتے پیتے گھرانے کا تھا، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، کوئی لمبا چوڑا خاندان نہیں تھا۔ وہ مطمئن تھی ان کی بیٹی خوش رہے گی۔ شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد رکھی گئی تھی۔ آمنہ بیگم نے زری اور ردا کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت آمنہ بیگم کے کمرے میں موجود تھی۔ میں تم دونوں کو کچھ دینا چاہتی ہوں۔ آمنہ بیگم نے 2 ڈبے اپنی الماری سے نکالے تھے، ایک زری کی طرف بڑھایا اور دوسرا ردا کی طرف۔ میں نے اپنی بہوؤں کے لیے رکھے تھے، جب کہ مجھے دونوں بہوئیں مل گئی ہیں تو پھر دیر کیسی؟ تھینک یو سو مچ آنٹی۔ آنٹی نہیں بیٹا، تم بھی مجھے موم کہا کرو سبحان کی طرح۔ شکریہ تائی امی۔ وہ دونوں باری باری آمنہ بیگم کے گلے لگی۔ 1 ماہ کے بعد مہین لال جوڑے میں سجی سنوری دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا دانیال خوب جچ رہا تھا۔ کیا تم واقعی خوش ہو ماہی؟ ہاں میں خوش ہوں، وہ حال میں نکاح دوڑاتے ہوئے بولی، جہاں اس کے ماں باپ، بھائی بھابھی، آغا جان، چچی سب خوش دکھائی دے رہے تھے۔ زری کب سے ادھر ادھر پھرے جا رہی اور ابان اسے یوں پھرتا دیکھ کر غصے میں آیا تھا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسٹیج پر چڑھنے کو تھی جب وہ اس کا ہاتھ پکڑے فاصلے پر لے آیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم کیوں بھول جاتی ہو کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ آج میری بہن کی شادی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں میں خوش بھی نہ ہوں؟ یار یوں مٹک مٹک مت پھرو، یہ ہماری ڈول کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کے لفظ مٹک مٹک پر مسکرا دی۔ ابان، آپ کو ایسے الفاظ کہاں سے مل جاتے ہیں؟ تمہارے ملتے ہی مجھے دنیا کی ہر چیز مل گئی تھی۔ تو یہ الفاظ کیا چیز ہیں؟ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ تمہیں کس نے کہا مجھے تم سے محبت ہے؟ مطلب آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ یار بیوی سے محبت کسے ہوتی ہے؟ کیوں بیوی سے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ چھوڑیں مجھے، اگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں تو میں نے تو آپ کا نام صحیح رکھا ہے، ستم گر۔ ہاں ہاں، یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ آپ ہیں ہی ستم گر۔ وہ جانے کو تھی جب اسے تھام چکا تھا۔ ابان لغاری کے لیے ظرفشاں ابان لغاری سانس لینے کی وجہ بن گئی ہے، میں خود نہیں جانتا کب سے، لیکن یہ سچ ہے۔ ابان لغاری کو ظرفشاں لغاری سے محبت ہے اور اس محبت کی انتہا وہ خود نہیں جانتا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا دوسرا نہیں ملتا۔ یہ کیسی دھن میں ہم تم پر سفر آغاز کر بیٹھیں، تمہیں آنکھیں نہیں ملتی، ہمیں چہرہ نہیں ملتا۔